کل صبح میں یہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ ہمیں جیت دے گا۔ یہ ایگزیکٹ ورڈز کہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جس نے 1500 مسلمانوں کو خیبر فتح کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک۔ دس از ایپیسوڈ 1 آف ایکسپلیننگ اسلامک ہسٹری، سو لیٹس ریوزٹ دا وکٹری آف خیبر۔ حضرت علی کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، انہیں ایک ایک کر کے سارے خیبر کے قلعے بھی فتح کرنے تھے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا تھا کہ اس میں ان کی سولجرز کی کم سے کم جانیں جائیں۔ اور پھر حضرت علی کی بہادری اور ہمت کی وجہ سے مسلمان ان کی لیڈرشپ کے اندر ایک ایک کر کے سارے قلعے فتح کرتے رہے، اور یہودی ایک قلعہ چھوڑ کے دوسرے قلعے کی طرف بھاگتے رہے۔ اب جیسے جیسے مسلمان ایک ایک کر کے سارے قلعہ فتح کرتے جا رہے تھے، ان کا کانفیڈنس اور ان کی ہمت ہلکے ہلکے بڑھتی جا رہی تھی، اور دوسری طرف یہودی جن کو یہ لگتا تھا کہ وہ یہ جنگ بہت آسانی سے جیت جائیں گے، ان کا یہ خواب ہلکے ہلکے ٹوٹنے لگا۔ جب بات یہودیوں کے گلے تک آ گئی تھی، اور جب ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ اب موت جو ہے وہ صرف دروازے کے باہر کھڑی ہے، سو آف کورس دے سرینڈرڈ۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے ایک ڈیل آفر کری کہ آپ اگر ہماری جان بخش دیں گے تو ہم آپ کو اپنے تمام ریسورسز کے اندر آدھا حصہ فراہم کریں گے، جس کے اندر اناج، زیورات اور اس طریقے کی تمام چیزیں شامل تھیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیل ایکسیپٹ کری، اور یہودیوں کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنی خیبر کے اندر زندگی گزار سکیں۔ اینڈ ایز اے ریزلٹ اس ڈیل کے بعد مسلمانوں کو کافی زیادہ اکانومیکل فائدہ ہوا، مسلمانوں کا انفلوئنس اور عرب میں زیادہ بڑھا، اور اس کی طرح باقی ٹرائبس بھی جو ہے وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے سے کتراتے رہے۔ اور دوسری طرف حضرت علی کے لیے بھی یہ جنگ کافی بینیفیشل ثابت ہوئی، جس نے ان کی ہمت اور ان کی بہادری کو پوری دنیا میں روشن کر دیا۔ اور شاید جب ہم بھی بچپن میں جنگ خیبر کے بارے میں پڑھتے تھے تو حضرت علی کو ہی سب سے زیادہ یاد کرتے تھے۔